وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکا. اعلموا، غور سے سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة بینکم وتکاثر بینکم وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے میرے بندو غور سے سنو، یہ ایک ضروری اعلان سنیے، نہیں ہوتا ایک ضروری اعلان سنیے، بار بار دہرایا جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اعلموا، ایک ضروری اعلان سنو. اعلموا، کان کے پردے کھول کے سنو. اعلموا، دماغ کے دریچے کھول کے سنو. اعلموا، اپنے دل دماغ کو لگا کے سنو. کیا یا اللہ؟ انما الحیات الدنیا لعب، یہ حسن پروانہ کے گھر اور یہ کینٹ گلگشت کے گھر اور یہ ہند سندھ ایران توران کے گھر لعب، کھیل ہے، لہو تماشا ہے، فضولیات ہے، وزینتن زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم تکبر اور مستی ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی دوڑ ہے، اولاد کی دوڑ ہے، مال کی دوڑ ہے. یہ تمہاری حیثیت اور حقیقت ہے. اور سمجھو مثال کے ساتھ، کمثل غیث، بارش ہے، کھیتی لہلہائی، اعجب الکفار نباتہ، بارش آئی، کھیتی لہلہانے لگی، سرسبز ہو گئی، پھر ہمارا حکم آیا اور وہ پیلی ہو گئی، پھر اپنے ہاتھوں سے تم نے اس کو کاٹ دیا. فاصبح ہشیما تذروه الرياح، اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے اس کا بھوسا اڑا دیا. دیکھو نا، اپنے ہاتھوں سے تم نے اولاد کو پروان چڑھایا، پالا پوسا، گھر بنایا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کے مٹی میں ڈال دیا. اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کھیتی کو تیار کرتا ہے، وہ سرسبز ہوتی ہے، وہ نظروں کو بھاتی ہے، پھر ایک دن خود جا کے درانتی لے کے شروع ہو جاتا ہے، چل بھائی کاٹو بھائی کاٹو بھائی، سب کٹ رہی. ایسے ہی ایک دن ہم کٹ جائیں گے اور ہماری زندگی ایک ماضی کی داستان بن جائے گی، اور پھر یہ بھی لوگ بھول جائیں گے کہ کون تھی اور کون تھا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، جھوٹ نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں چلے گا. وہاں اپنا کیا سامنے آئے گا. اللہ اس جہان کو توڑے گا اور اس جہان میں قیامت کا سور پھونکے گا. وہ بادشاہ ہے جس کے ارادوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور میں وہ عاجز ہوں جو اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ بادشاہ ہے جس کے بغیر کوئی زندگی نہیں لے سکتا، اور میں وہ عاجز ہوں کہ ایک سانس اندر جا کے باہر آ جائے، میں اس میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہوں. وہ بادشاہ ہے جس کو اپنے ارادوں سے کوئی روک نہیں سکتا، اور میں وہ عاجز ہوں کہ اپنی نظروں سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ کے نور کا محتاج ہوں. وہ بادشاہ ہے جس کی چاہت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور میں وہ عاجز ہوں جو ایک قدم اٹھانے میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہوں، اپنے ہاتھ کی حرکت میں اللہ کا محتاج ہوں، کروٹ کے بدلنے میں اللہ کا محتاج ہوں، سانس کے لینے میں اللہ کا محتاج ہوں، نظر کے دیکھنے میں اللہ کا محتاج، کان کے سننے میں اللہ کا محتاج ہوں، زبان کی حرکت اور بولنے میں اللہ کا محتاج ہوں، نیند کے آنے میں اللہ کا محتاج ہوں، بیدار ہونے میں اللہ کا محتاج ہوں، اٹھنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، پیشاب پخانے میں اللہ کا محتاج ہوں. وہ میرا پیشاب روک دے تو کچھ چلا نہیں سکتا، وہ چلا دیتے تو روک نہیں سکتا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو 3 آدمی بھاگ کے ایک غار میں گھس گئے، اوپر پتھر رکھ لیا. جب اندر پانی نہیں آئے گا، اللہ چاہتا تو پانی اس کے اندر بھی گھسا دیتا اور داخل کر دیتا. کیا مشکل تھا؟ پانی کی ایک موج پتھر اٹھا کے باہر کر دیتی، پانی اندر سے آیا تھا. اور اللہ نے ان کو ان کی بے عقلی میں مارا. تھوڑی دیر میں تینوں کو شدید پیشاب کا تقاضا ہوا، اور تینوں پیشاب کرنے بیٹھے. اللہ نے پیشاب کو چلا دیا، اور وہ روکنے کے باوجود بھی نہ رک سکا. تینوں اپنے پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے. اللہ سے ٹکراتے ہو؟ اس بادشاہ کو سمجھا گیا وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے. کہاں ہے؟ علی العرش استوى، عرش پر اس کا قرار ہے. حکومت کتنی ہے؟ لہ ما فی السماوات، آسمانوں میں، وما فی الارض، زمینوں میں، وما بینہما، درمیان میں، وما تحت الثری، تحت الثری میں. اتنی لمبی چوڑی حکومت ہے، ہمیں کون دیکھے گا؟ اسلام آباد والے کو پتا ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، یا ملتان کے ڈی سی کو پتا ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. تو جس کی اتنی لمبی حکومت ہو اسے کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کو آگے صاف کیا، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى.
تم میری حکومت کی لمبائی چوڑائی سے غفلت میں نہ پڑ جانا کہ اسے پتہ نہیں چلتا. تم زور سے بولو یا دل میں بولو، میں تم سب کی سنتا ہوں، تم سب کو دیکھتا ہوں، تم سب کو پرکھتا ہوں، تم سب کو کھلاتا اور پلاتا ہوں. ولا تحسبن اللہ غافلا، اور میں تم سے ایک پل کے لیے غافل نہیں ہوں. ہمارا پیدا ہونا کوئی اتفاق نہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، اور اب اس سے بڑا حادثہ موت کا آنے والا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، اس دن کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت چوکس رکھنا. کب بلا لے، ڈور تو دوسرے کے ہاتھ میں ہے نا، کب کاٹ دے، جب چاہے کاٹ دے، جب بلا لے. وہ کب ہمارے پروگرام دیکھے گا؟ جب اس کے منصوبے پورے ہو گئے، اب بلا لو، جب چاہے بلا لے. لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت بھی اچانک آئے گی اور موت بھی اچانک آئے گی. کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک دن اس جہان کے ٹوٹنے کا رکھا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ مقرر ہے. وہ کیا ہوگا اس دن؟ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. زمین اذا دکت الارض دکا دکا. یہ آپ نے دیکھا مزدور جو ہے نا پتھر روڑی نہیں توڑ رہے تھے، ہتھوڑی سے پتھروں کو توڑ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اذا دکت الارض دکا دکا، جب تیرا رب اس زمین کو روڑا روڑا کر دے گا. پتھر نہیں تو توڑے جاتے، بجری بن جاتی نا، پتھروں کی بجری. کیا جب تیرا رب اس زمین کو بجری بنا دے گا، ایک ایک ٹکڑا اس کا جدا کر دے گا. زمین میں بھونچال اور زلزلے، پہاڑ روئی کے گالے. تكون الجبال كالعهن المنفوش يكون الناس كالفراش المبثوث. انسان پتنگے، پروانے اور پہاڑ روئی کے گالے، اور زمین میں بھونچال اور زلزلے، اور ہواؤں میں سنسناہٹ اور سرسراہٹ، اور انسان مرد عورتوں کی چیخ و پکار. تذهل كل مرضعة عما ارضعت. یہ وہ دن ہے جب لوری دینے والے دودھ پیتا بچے، جس کو مائیں لوریاں دے رہی، اس بچے کو مائیں اٹھا کے پھینک دیں گے. تذهل كل مرضعة عما ارضعت. جس بچے کو مائیں دودھ پلاتی ہیں اس کو بھی پھینک کے بھاگ گئے. اسرائیل علیہ السلام آج بڑے مصروف ہیں کہ آج زمین والوں کو بھی موت دینی ہے، فرشتوں کو بھی مارنا ہے، جنات کو بھی مارنا ہے، شیطان کو بھی مارنا ہے، اور اللہ کے سوا سب کو موت کا کڑوا گھونٹ کے لانا ہے. آج اسرائیل بہت مشغول ہے. میں اس دن خوشی سے مروں، میری موت آئے تو میں خوشی سے مروں. میری جان نکلے تو مکھن سے بال کی طرح نکلے. میں قبر میں جاؤں تو پہلے سے قوم میں بجلیاں لگ چکی ہوں، اور وہاں ریشمی بستر بچ چکے ہوں، اور جنت کی کھڑکیاں کھل چکی ہوں، اور میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی محبت میرا ساتھ ہو. یہ ساری میری آپ کی ضرورت ہے، ضرورت ہے. گرمی آئی، ہم نے ایئر کنڈیشن چلا لیے، غریبوں نے پنکھے چلا لیے، تو قبر کی گرمی کو کون سا ایئر کنڈیشن دور کرے گا؟ نہیں چلے گا. ایک دن یہ زمان نظام ٹوٹے گا. زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، سب کچھ گیا، ایک اللہ رہ جائے گا بس، سب فنا. حتیٰ کہ جب اللہ کہے گا نا جبرائیل تو بھی مر جائے، میکائیل تو بھی مر جائے، عرش کانپ جائے، عرش تھرا جائے گا. یا اللہ ان کو بھی مار رہے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا سب فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا، سب مریں گے. پھر اسرافیل تو بھی مر جا. وہ جو سور پھونک رہے وہ سور کہاں جائے گا؟ عرش کے اوپر چلا جائے گا. پھر عرش کے فرشتہ تم بھی جاؤ، وہ بھی گئے. پھر اسرائیل اوپر، اللہ نیچے اسرائیل کا، جا تو بھی چلا جائے. مر جا میرے حکم سے، جیسے پیدا ہوا اللہ کے حکم سے. سب کو مار مٹا کے بیٹھا ہو. اکیلا اکیلا ہے، اکیلا رہے گا. اکیلی ذات ہے جسے نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچے کی ضرورت، نہ ساتھی کی ضرورت، نہ ہمراز کی ضرورت، نہ مشیر کی ضرورت، نہ وزیر کی ضرورت، نہ کسی مونس کی ضرورت، نہ کسی رہبر کی ضرورت، نہ کسی جی لگانے والے کی ضرورت، نہ کسی مددگار کی ضرورت، نہ کسی پہرے کی ضرورت جس سے روٹی کی ضرورت نہ ہو، نہ پانی کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ سونے کا محتاج، نہ آرام کا محتاج، نہ تھکے، نہ سوئے، نہ کھائے، نہ پیے. کل یوم هو فی شأن. اپنی شان میں ہر وقت، اپنی عزت و جلال میں ہر وقت
کامل جلال جبروت میں، ہیبت میں، قدرت میں، کبریائی میں، کامل ذات، سب مٹا کے کہے گا چلو جیسے بنایا ویسے مٹا دیا، اب تمہیں پھر میں زندہ کروں گا جب چاہوں گا۔ پھر ایک اور آواز پڑی، ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ایک آواز پڑے گی، پھر یہ دوبارہ حسن پروانہ کے قبرستانوں سے نکل رہے، ہاں زمین اپنے اندر اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واذا القبور بعثرت بعثرت القبور وحصل ما في الصدور، قبریں اکھڑیں، مرد نکلے، عورتیں نکلیں، نکلتے ہی پتہ چل جائے گا کون کامیاب کون ناکام، نکلتے ہی، کیونکہ جب قبروں سے نکلیں گے تو کچھ کے چہروں پہ سورج چمکتا ہوگا اور کچھ کے چہروں پہ کالی رات کی تاریکی ہوگی، نہیں پتہ چل جائے گا یہ عورت کامیاب ہو گئی، کیوں؟ 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوگا چہرے پر، یہ عورت ناکام ہو گئی، کیوں؟ کالی رات افریقہ کی حبشن سے بھی زیادہ بدصورت ہو گئی۔ دنیا کے حسن و جمال تک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حسن ڈھل جائے، جو جوانی بڑھاپے میں بدل جائے۔ سورج کو نصف النہار پہ نہیں دیکھو، سورج وسط میں نصف النہار ہے، جب سورج درمیان میں آتا ہے وہ اس کو نہ دیکھو، جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت غور سے دیکھو کہ اس کے حسن کو کس نے چھین لیا اور اس کی سفیدی کو سیاہی میں کس نے بدل دیا۔ دنیا کے حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان یہ کس چیز سے فخر کرتا ہے جس کے سارے وجود میں بدبو بدبو بھری ہوئی ہے، یہ نہائے نہیں، یہ کنگھی نہ کرے، یہ تیل نہ لگائے، یہ خوشبوئیں نہ لگائے تو کون کس کے پاس بیٹھے، اپنی بدبو سے خود پریشان ہو جائے۔ تو کچھ چہرے نکلیں گے کالے سیاہ تاریک، کچھ نکلیں گے سورج چاند کی طرح چمکتے دمکتے، اور کچھ کی ہوگی یا ویلنا من بعثنا، ہے ہمیں کیوں اٹھا دیا، کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن آ گیا، وعدے والا دن آ گیا۔ اس دن کے لیے ہم تیاری کریں اور اس اللہ کو راضی کریں جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی۔ اگر کسی کا اعلان ہو گیا ناکام ہے، اب نہ ماں بچائے گی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ رشتے دار، اب اعلان ہوگا پکڑو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ کے پھینک دو جہنم کی آگ میں۔ اب نہ ماں، نہ بیوی، نہ خامن، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ باپ، کوئی قریب نہیں آئے۔ اللہ کی پکڑ آئی، لے جاؤ جہنم میں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہنم کا ایک پانی کا لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر کھولنے لگیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی آسان قصہ ہے؟ بہت بڑی گھاٹی ہے، بہت بڑی گھاٹی ہے۔ اور جنت میں سے ایک نوخن کے برابر کسی چیز کو زمین میں رکھ دیا جائے تو سارا جہان اس سے مہک جائے اور روشن ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔ جنت کی عورت ہوا میں دوپٹہ لہرا دے تو 7 بر اعظم اس سے خوشبودار ہو جائیں۔ تو معمولی قصہ نہیں ہے۔ وہ وقت میرے بھائی اور بہنوں یاد کریں جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑا کر دیں اور ترازو ہل رہا ہے، چاروں طرف انسانوں نے کا گھیرا ہے، اس کے پیچھے فرشتوں کا پہرا ہے، اس کے آگے جہنم کی بھڑک ہے اور اس کی چیخ و چنگھاڑ ہے، اس کے پرے جنت ہے اور اس پر پل صراط ہے اور اوپر اللہ کا عرش ہے، اور ساری کائنات میں سے عورت کو سر کے بالوں سے پکڑ کر ترازو کے سامنے کھڑا کیا جا رہا اور مرد کو سر کے بالوں سے پکڑ کر ترازو کے سامنے کھڑا کیا جا رہا۔ دے حساب ارنی ماذا قدمت، بتا آج کیا کر کے آیا ہے۔ تو سارا جہان دیکھ رہا کیا ہوگا، حساب کیا ہوگا، سانس رک رہے، اس کا کیا حال ہوگا جس کا حساب ہو رہا ہے، اور ادھر اچھائی نیکی آ رہی، ادھر گناہ آ رہا ہے، ادھر نیکیاں، ادھر حسنات، ادھر سیئات، ادھر ترازو ہل رہا۔ اب یوں ہو رہا، اگر یہ سیدھے ہاتھ والا نیچے ہو گیا تو مزے ہو گئے، اگر الٹے ہاتھ والا نیچے ہو گیا تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اس کا تو اگر موت ہوتی تو یہ خوف سے مر جاتا کہ بتائیے میرے ساتھ کیا ہو۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے اللہ کے خوف سے۔
تو براہ راست اللہ کا سوال ہے، بول بھائی اے میری بندی آج کیا لائی ہو، اے میرے بندے